حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہنے لگے، سفر و حضر میں سرکار کے ساتھ ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی ڈیوٹی لگا دی ہے، آپ اذان دیا کرتے تھے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے نا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کرسی چھوڑ دی، اٹھ کر ہاتھ باندھ لیے۔ وہ عمر کہ اگر کیسر و کسرا آئے تو آپ ان کو بھی ہاتھ میں نہ لائیں، وہ عمر کے اتنا جلال کہ آپ کو دیکھ کر شیطان بھی رستہ بدل لے۔ اب لوگ حیران ہیں کہ کون آیا ہے جس کے لیے اتنا استقبال کیا جا رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھا گیا کہ بتائیے کہ کون آ رہا ہے کہ جس کی خاطر آپ نے کرسی بھی چھوڑ دی ہے، کون ہے؟ بلال حبشی نے جب دیکھا نا تو حضرت بلال رو پڑے، کہنے لگے کہ عمر آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ میں تو ایک غلام ہوں، آپ میری خاطر یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق بولے کہ بلال یار تو ہے تو غلام، لیکن جب سے تو نے غلامی مصطفیٰ اختیار کر لی ہے تب سے ہم نے تمہیں اپنا امام بنا لیا ہے۔ جب سے تو نے غلامی مصطفیٰ اختیار کر لی ہے ہم نے تمہیں اپنا جو ہے وہ امام بنا لیا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ہی آپ کو جنت کی بشارت دے دی تھی۔ فرمایا کہ جنت جو ہے وہ 3 لوگوں کی مشتاق ہے، جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے، ایک میرا بلال ہے، دوسرا عمار ہے، تیسرا حضرت علی ہے۔ جنت ان 3 لوگوں کی مشتاق ہے، یعنی جنت رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ 3 لوگ تو مجھے دے دے، علی بھی مجھے دے دے، بلال بھی دے دے اور عمار بھی دے دے۔ وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو ان کی زندگی میں ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی۔